حیام نے اپنی پسٹل کو بیڈ پہ اچھالا اور اپنے قدم حسام کی جانب بڑھائے۔ حسام اپنے دونوں ہاتھ حسام کے سینے پہ رکھ کر سر اس کی پشت سے ٹکاتے سرگوشی سے بھی کم آواز میں پکارا۔ ہاتھ بڑھا کے شاور بند کیا۔ نہ جانے وہ کب سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا۔ حیام کو تو سوچ کے جھرجھری آئی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ حسام کے جواب نہ دینے پہ حیام نے دوبارہ پوچھا، مگر وہ ہنوز دیوار پہ ہاتھ ٹکائے سر جھکائے کھڑا رہا۔ حیام کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر لاکھ سوچنے پر بھی اسے کچھ ایسا یاد نہیں آیا جس پہ وہ اس سے ناراض ہوتا۔ میں نے کہا تھا نا حیام کہ تمہیں دیکھنے، محسوس کرنے اور چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ حسام کی سرسراتی ہوئی آواز پہ حیام نے نظریں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور یہ حق میں نے صرف آپ کو ہی دیا ہے حسام؟ حسام کی اس بات کی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ حیام کو اپنا دل ان سیاہ گہری آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر وہ حسام کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، مگر اس کی آگ سی تپش لی آنکھوں میں جب دیکھنا محال ہوا تو حیام نے نظریں جھکا دیں، جبکہ حسام کے تاثرات ابھی بھی اس پاٹ تھے۔ اگر یہ حق صرف مجھے دیا ہے تو اس شخص نے کس حق سے تمہیں چھوا؟ شیر سی دھاڑ لیے غرا کے کہا تو حیام نے بے ساختہ حسام کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ دماغ میں جھماکا سا ہوا، نظروں کے سامنے شام کا منظر لہرایا تو حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں پل میں نم ہوئیں، بری طرح سے اپنے لب کچل ڈالے۔ حسام، مجھے نہیں پتا اس نے کیوں کیا، وہ شاید پریشان۔ ابھی حیام اپنی بات مکمل کرتی کہ حسام نے اپنی گرفت سخت کر کے حیام کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ حسام کی تیز گرم سانسیں چہرے پہ محسوس کر کے حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ حق بھی صرف اور صرف حسام راجپوت کا ہے کہ وہ اپنی پریشانی، اپنی تھکن تمہارے وجود پر اتارے۔ دل تو چاہ رہا ہے اس کمینے انسان کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے ایک ہی بار ہر پریشانی سے آزاد کر دوں، دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا تو حیام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ نم لہجے میں کہا تو حسام نے جھک کے اپنے دانت حیام کے نچلے ہونٹ پہ گاڑ دیے۔ اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں حیام کے ہونٹ لے کر اسے کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ اگر تم پہ ذرا سا بھی شک ہوتا نا حیام، تو سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا، صفاق لہجے میں کہتا وہ حیام کو ساکت کر گیا۔ ابھی حیام کچھ کہتی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ عدنان کی کال دیکھ کر پک کرنا چاہا تو حسام نے کال اٹینڈ کر کے فون اسپیکر پہ کر دیا۔ اگر حیام کو پتا ہوتا کہ اس کی بہن اس کی بینڈ بجوانے والی ہے تو شاید وہ فون اٹھانے کے بجائے توڑنا پسند کرتی۔ تم نے ارحم سے کچھ کہا ہے؟ عدنان کی خفگی بھری آواز پہ حیام پل بھر کو گڑبڑا گئی، جبکہ حسام کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ حیام نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے حسام کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل کو دیکھا۔ نہیں تو؟ اپنی کمر پہ حسام کی رینگتی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے منمنا کے کہا تو عدنان نے ہنکارا بھرا۔ ارحم بھائی نہیں بتاتے تو کیا ہوا؟ ہمیں تو پتا ہے نا کہ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے تم نے ان سے شادی کی بات کی ہوگی، اسی لیے وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ انکل بتا رہے ہیں شام سے آ کے روم میں بند ہے اپنے۔ عدنان بولنا شروع ہوئی تو نان اسٹاپ بولتی چلی گئی، جبکہ حیام رونی صورت بنا کے کبھی موبائل کو دیکھتی اور کبھی حسام کے چہرے کو، جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ موبائل اور حیام کی کمر پہ گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ حیام نے ایک بے بس سی نگاہ حسام پہ ڈالی جو آگ برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اگر تمہارا نکاح نہ ہوا ہوتا نا، میں نے گن پوائنٹ پہ تمہاری شادی ان سے کروا دینی تھی، بیچارہ میرا معصوم سا بھائی۔ ابھی عدنان اور گل افشانی کرتی کہ حسام نے پوری طاقت سے موبائل سامنے دیوار پہ دے مارا۔ حیام نے اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ حسام نے خون خوار نظروں سے حیام کو دیکھا، جسے آج کا دن اپنا آخری دن لگ رہا تھا۔ حسام، اب پلیز میری بات۔ حیام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کی بہن نے تو کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تبھی حسام باتھ ٹب کی جانب بڑھا، وہاں سے شیمپو اٹھا کے لایا
اور حیام کو بازو سے کھینچ کے شاور کے نیچے کھڑا کیا اور شیمپو حیام کے سر پہ الٹ دیا۔ حسام یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بازو مسلسل حسام سے چھڑواتے ہوئے کہا، جو ایک ہاتھ سے اس پہ شیمپو انڈیل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے حیام کا بازو تھامے ہوئے تھا۔ اس خبیث کا لمس مٹانے کی کوشش، سرد لہجے میں غرا کے کہا تو حیام کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ شیمپو کی بوتل آدھی سے زیادہ حیام پہ انڈیلنے کے بعد شاور آن کیا تو حیام نے کپ کپاتے ہوئے حسام کے سینے میں چھپنا چاہا، جبکہ حسام نے مٹھی میں بال دبوچ کے حیام کا چہرہ شاور کے نیچے کیا۔ آنکھوں میں جاتی شیمپو اور پانی کی وجہ سے حیام نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ میرا دل تو کر رہا ہے تمہارے وجود کو جلا کر اس شخص کے لمس کو ختم کر دوں، مگر دانت پیس کر کہتے ہوئے آخر میں جملہ ادھورا چھوڑا، جبکہ حیام کو ٹھنڈ سے اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنی دیر حسام اسے بازوؤں سے تھامے شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ جب جھاگ بہہ کے ختم ہو گئی تو اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ سردی سے جسم بری طرح سے کپ کپا رہا تھا، گلابی ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، مگر یہاں پرواہ ہی کسے تھی؟ اس نے تمہیں بچایا، تمہاری حفاظت کی، مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، اس بات کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ حسام راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا حیام، مگر یہ بات بھی جان لو کہ تم سے دور ضرور تھا، مگر ہر دعا میں تمہاری جان اور عزت کی سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں میں نے۔ کسی کی عزت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو میرا رب کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتا تھا؟ اسے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، کوئی نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے پورا یقین ہے میرا رب میری عزت پر آنچ بھی نہ آنے دیتا۔ لیکن پھر بھی اس کا یہ احسان اتارنے کے لیے کہ اس نے تمہاری حفاظت کی، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مگر اس نے تمہاری طرف دیکھا بھی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ نرم لہجے میں کہتے کہتے آخر میں لہجہ خود بخود سخت ہو گیا، جبکہ حیام سختی سے حسام کی شرٹ سینے سے دبوچے رونے میں مصروف تھی۔ جھک کے نرمی سے اپنے لب حیام کی آنکھوں پہ رکھے، جس پر کئی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر حیام کے رخسار پہ بہہ گئے۔ نیلے کپ کپاتے ہونٹوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹا، واش روم سے باہر آ کر کبرڈ میں سے حیام کا ڈریس اور ٹاول لیا، دوبارہ واش روم میں آیا جہاں وہ بھی رونے میں مصروف تھی۔ حیام ڈریس چینج کر لو، کپڑے ہینگ کرتے ہوئے کہا، اور ایک بھرپور استحقاق بھری نظر اس کے بھیگے سراپے پہ ڈال کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ حیام باہر آئی تو حسام تب تک کپڑے چینج کر چکا تھا۔ ایک نظر حسام پہ ڈال کے حیام نے بیڈ پہ لیٹ کے کمفرٹر منہ تک تان لیا۔ حسام نے تعصب سے سر ہلا کے روم کی لائٹس آف کی اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ حیام کے ساتھ لیٹ کے کمفرٹر اس کے منہ سے ہٹایا تو نظریں اس کے سرخ چہرے پہ گئیں۔ رو کیوں رہی ہو حیام؟ سخت لہجے میں کہہ کے حیام کو اپنے حصار میں لینا چاہا تو وہ کسمسا کے اس سے دور ہوئی، جس پہ حسام نے آئی برو اچکا کے اس کی جانب دیکھا۔ حیام کی کمر میں بازو حائل کر کے ایک ہی جھٹکے میں اسے خود پہ گرایا۔ تمہیں کچھ کہا ہے کیا میں نے جو ایسے رو رہی ہو؟ حسام کے سخت لہجے میں کہنے پہ حیام نے ہونکوں کی طرح منہ کھول کے اس کی جانب دیکھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کیے رکھا اور ابھی کہہ رہے ہیں میں نے کچھ کہا ہے؟ حیام کے دیکھنے پہ حسام نے آئی بروچ کا کے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو ہاں تو؟ حیام نے اپنا چہرہ جھکا کے سر حسام کے سینے پہ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ رونا سسکیوں میں بدلا تو حسام نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ حیام کے نم لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ حسام نے تعصب سے سر ہلایا۔ تو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ شکوے سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کر کے کروٹ بدل کے حیام پہ جھکایا۔ میں منا لوں گی، نظریں اٹھا کر حسام کی جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھ کر کہا تو حسام کے ہونٹوں پہ خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میں انتظار کروں گا، دل میں جواب دیا مگر منہ سے ایک لفظ نہ کہا، اور سپاٹ تاثرات سے حیام کو دیکھا اور جھک کر اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ الجھا دیے۔ دانیال کے فارم ہاؤس کے باہر کار روک کر انان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ وائٹ پیلس گئی تھی مگر وہاں فاتن نہیں تھا، ہاسپٹل میں بھی نہیں تھا، اور جب انان نے اسے کال کی تو اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اب آخری امید پہ وہ فارم ہاؤس آئی
تو پورچ میں فاتین کی کار دیکھ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ اندر داخل ہوئی، مگر فاتین اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ نیچے والا پورشن دیکھنے کے بعد دوسرے پورشن کا رخ کیا۔ اوپر آ کے نظریں سامنے موجود کمرے کے دروازے پہ گئیں تو قدم اس جانب بڑھائے۔ روم میں داخل ہوئی تو وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ عدنان کے چہرے پہ مایوسی چھانے لگی۔ تبھی نظریں ٹیرس کی طرف گئیں جہاں وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تیز تیز قدم لیتی وہ اس کے پاس جا کے کھڑی ہوئی، مگر منہ تو تب حیرت سے کھلا جب فاتین کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ جھپٹنے کے انداز میں فاتین کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کے نیچے پھینکی، جس پہ فاتین نے کینا تو اس نظروں سے عدنان کو گھورا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فاتین کے سرد تاثرات دیکھ کے عدنان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو فاتین نے جبڑے بھینچے اور عدنان کو اپنی باہوں میں بھر کے کمرے کا رخ کیا۔ کچھ ہوا ہے کیا فاتین کی مسلسل خاموشی پہ عدنان نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ کبرڈ کے پاس آ کے عدنان کو نیچے اتارا، اس میں سے اپنی ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکال کے عدنان کو تھمائی۔ چینج کر کے آؤ عدنان۔ فاتین کے سپاٹ لہجے پہ عدنان نے بنا بحث کیے کپڑے ہاتھ میں تھامے اور چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو فاتین ڈریسنگ روم میں گیا، عدنان کے چینج کیے کپڑے اٹھا کے باہر لایا اور انہیں لے کے نیچے لاؤنج میں آیا، جبکہ عدنان نہ سمجھی سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، تم پریشان کر رہے ہو مجھے۔ عدنان جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر وہیں رک گئی، کیونکہ لاؤنج کے درمیان میں فاتین نے عدنان کے کپڑوں کو آگ لگائی ہوئی تھی اور خود گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی عدنان فاتین کے سر پہ جا کے کھڑی ہوئی۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی مسز فاتین راجپوت، اس کی وجہ، دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا تو عدنان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھیں پل میں نم ہوئیں، وہ اس پہ شک کر رہا تھا۔ کندھے سے پکڑ کے فاتین کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ شک کر رہے ہو مجھ پہ نم آواز میں استفسار کیا تو فاتین نے اپنے لب بھینچے۔ نہیں، یک لفظی جواب پہ عدنان نے سر ہلایا۔ تو پھر اس سب کا مقصد؟ فاتین کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے چلا کے کہا تو فاتین نے ناگوار نظروں سے عدنان کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ آگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے سینے میں لگی ہوئی ہے، عدنان کے چہرے پہ دھاڑتے ہوئے کہا تو عدنان کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ تم بہت غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فاتین کے کالر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو فاتین نے طنزیہ نظروں سے عدنان کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کی باہوں کا ہار بنے دیکھ کے کیا سمجھ سکتا ہے؟ ابھی فاتین جملہ پورا کرتا کہ عدنان نے پوری شدت سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ بھائی ہے وہ میرا، سمجھے تم؟ ایک لفظ نہیں سنوں گی میں اس کے کردار کے خلاف، اور نہ ہی اپنے، ہانپتے ہوئے چلا کے کہا تو فاتین نے اپنی آگ برساتی آنکھوں سے عدنان کی جانب دیکھا۔ مجھے پہلی سانس سے آخری سانس تک صرف تم سے محبت ہے اور رہے گی فاتین راجپوت۔ میں تمہارے قریب آئی، تمہیں خود کے قریب آنے دیا تو صرف اور صرف تمہارے لیے، اپنی بے پناہ محبت کے آگے مجبور ہو کے۔ میں نہیں رہ سکتی تھی تم سے دور، اور تم بنا کسی بات کو جانے مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہو، نم لہجے میں روتے ہوئے کہا تو فاتین نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آن، مجھے صرف تمہاری حرکت ناگزیر لگی تھی، سرد لہجے میں کہا تو عدنان نے خفگی بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور رخ بدل کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کچھ دیر تو فاتین اسے جبڑے بھینچے دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدم لیتا عدنان کے پاس پہنچا جو دروازہ کھول رہی تھی۔ بازو سے پکڑ کے عدنان کا رخ اپنی جانب کیا۔ چھوڑو مجھے نہیں رہنا مجھے یہاں تمہارے ساتھ، بھاڑ میں جاؤ تم، مسلسل فاتین سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا تو فاتین نے عدنان کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں لیے۔ جسٹ شٹ اپ، اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا، اور باہر جا کے دکھاؤ ذرا مجھے، ٹانگیں توڑ کے یہیں قید نہ کر دیا تو میرا نام بھی فاتین راجپوت نہیں۔ عدنان کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے غرا کے کہا، جس پہ عدنان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ I hate you, I really hate you۔
فاتین کے سینے پہ مکے برساتے ہوئے کہا، تو فاتین نے زبردستی باہوں میں بھر کر قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، جبکہ عنان بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے حصار میں مچلتی رہی۔ کمرے میں لا کے بیڈ پہ پٹخنے کے انداز میں لٹایا، جس پہ عنان تکیے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بٹ آئی ریئلی ریئلی لو یو آن، مدھم سی سرگوشی میں عنان کے بلکتے وجود کو دیکھ کے کہا اور کمفرٹر کھول کے اس پہ دیا، جسے عنان نے ہاتھ مار کے خود سے دور پھینک دیا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ آج پھر میں زبردستی کروں اور تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں؟ اپنے دونوں ہاتھ عنان کی اطراف میں رکھتے ہوئے کہا، جس پہ عنان نے اپنا رخ بدل کے اپنے اوپر جھکے فاتین کو دیکھا۔ تمہارے بھائی کا فارم ہاؤس ہے، اس لیے شیر بن رہے ہو۔ ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، دماغ تمہارا میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ عنان کی بچکانہ دھمکی اور حرکت پہ فاتین نے بامشکل اپنا کہا ضبط کیا۔ وہ سچ میں ہمیشہ کچھ ایسا کر جاتی تھی جس کے باعث وہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ عنان کے ہاتھ تھام کے اسے جھٹکا دے کے بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پہ جھکایا۔ یہ تو وہی جنگل ہے جہاں کچھ دن پہلے حیام گئی تھی، اپنے سامنے پڑے میپ کو دیکھتے ہوئے حسام نے کہا، تو دانیال لوگوں نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی حیام پہ شک ہے بھائی، کیونکہ آج کل وہ جس کیس پہ کام کر رہی ہے اس میں کیسر حیات اور اس کے بھائی کا نام بھی ہے، اور اصغر حیات بھی غائب ہے۔ جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق وہ ملک سے باہر گیا ہے، مگر کہاں گیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور دوسرا، پھپھو بھی غائب ہے۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں حیام کی قید میں ہیں۔ فاتین نے پرسوچ لہجے میں کہا، تو حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس گینگ کا اسی جنگل سے لنک ہے، یہاں پہ پہنچ کے ہی ہم انہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ بس سامنے میپ پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تو فاتین لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیام جو چاہے مرضی کر لے، لیکن بھائی اسے کہیے گا کہ اصغر حیات میرا مجرم ہے، اسے میرے حوالے کرتے ہیں۔ بس سامنے سپاٹ لہجے میں کہا تو حسام نے ہونٹ بھینچ کے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اسے کہتا کہ حیام کو تو وہ ناراض کر چکا تھا۔ کل شامیر کی ٹیم کے ساتھ ہم یہاں اٹیک کرنے والے ہیں، تو تم سب بھی تیار رہنا۔ یہ سب منظر عام پہ آ جائیں تو صفیہ بیگم اور اصغر حیات بھی سامنے آ جائیں گے۔ ابھی حیام سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کیس جیسے ڈیل کر رہی ہے اسے کرنے دو، لیکن اس سے پہلے ہی ہم کل ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حسام کے کہنے پہ بسام نے ٹیبل پہ پڑی چیزیں اٹھا کے رکھیں تو حسام نے بیسمنٹ میں موجود کمرے کی طرف قدم بڑھائے، جہاں کل وہ کیسر حیات پر اپنا سارا غصہ اتار کر گیا تھا، اور اب وہ نیم جان فرش پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، جسم کو جگہ جگہ سے کٹ لگا کے جلایا گیا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے اپنا انجام کیسر حیات؟ اف، حیات تو نہیں کہنا چاہیے تمہیں، کیونکہ یہ حیات تو جلد ختم ہونے والی ہے۔ جتنا جینا ہے آج جی لو، کیونکہ کل تمہیں حسام راجپوت ان درد بھری سانسوں سے آزاد کر دے گا۔ دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کار میں بیٹھ کے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ صبح کے مناظر آنکھوں کے پردے پہ لہرائے تو حسام نے اسٹیئرنگ پہ زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ صبح جب آنکھ کھلی تھی تو نظریں خود میں سمٹ کے سوئی حیام پہ اٹھ گئی تھیں۔ اس کے بازوؤں پہ اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر اپنے لب بری طرح سے کچل ڈالے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا جنونی بن گیا کہ اس کے رونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ شٹ شٹ شٹ، کیا ہو گیا مجھ سے؟ اپنا غصہ اسٹیئرنگ پہ نکالتے چلا کے کہا۔ حیام کی نم آنکھیں بار بار نظروں کے سامنے آ رہی تھیں۔ جنگل میں موجود جگہ کا پتہ لگ چکا ہے، کل ہفتہ ہے اور ہم کل وہاں اٹیک کریں گے، کیونکہ کل سبھی لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ ان کے جو لوگ غائب ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی میٹنگ ہوگی، تو کل کا دن ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ارحم کے میپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے پہ حیام لوگوں نے غور سے سب پوائنٹس کو دیکھا۔ اور کیسر حیات، وہ بھی ہوگا کیا وہاں؟ عنان کے پوچھنے پہ ارحم نے کندھے اچکائے۔ سب لیڈرز تو وہاں اکٹھے ہونے والے ہیں تو اس کا آنا بھی بنتا ہے، اگر نہ آیا تو اسے بعد میں دیکھ لیں گے۔ پہلے ہمارا مقصد اس گینگ کے لوگوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تم لوگ اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ اس باکس میں سبھی ہتھیار موجود ہیں، کچھ گیسز بھی ہیں، ماسک بھی ہیں۔
ارحم کے کہنے پہ نبال نے وہ باکس کھولا۔ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ میں بال نما چیز کو پکڑ کے کہا تو ارحم نے اپنے قدم نبال کی جانب بڑھائے۔ یہ جو اس پہ پن لگی ہوئی ہے اسے کھینچنا ہے، اس میں سے ایک گیس نکلے گی جو سیکنڈز میں اسے سونگھنے والے کو بے ہوش کر دے گی۔ ارحم کے کہنے پہ نبال نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ عدنان کے کہنے پہ نبال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تو عدنان نے روم کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے مجرم، 2 لفظی جواب دیا تو نبال کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس سے پہلے نبال خوشی سے ارحم کے گلے لگتی، عدنان نے نامحسوس انداز میں آگے ہو کے اس کا رخ کمرے کی جانب کیا۔ اپنے والے جلاد کا روپ وہ کل دیکھ چکی تھی، جو کہ بہت نرم مزاج دکھتا تھا۔ اس کے والا تو تھا بھی جنونی۔ عدنان نے جھرجھری لے کے سوچا، اگر اسے اس بات کا پتہ لگ جاتا تو صرف نبال کی ہی نہیں ارحم کی بھی خیر نہیں تھی۔ عدنان نے بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی سوچ کو چھپایا۔ عدنان نے جو ان لوگوں کا حال کیا تھا، نبال نے جھرجھری لے کے انہیں دیکھا اور پھر ٹیبل پہ پڑے چاقو کو اٹھایا۔ تم لوگوں کو یاد ہے اس حادثے میں موجود شخص کے جسم پہ کتنا بڑا اور گہرا زخم آیا تھا؟ نبال کی سرسراتی آواز سن کے انہوں نے روتے ہوئے نہیں میں سر ہلایا۔ منہ پہ بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں آج یاد کرواتی ہوں۔ ایک آدمی کے کندھے پہ چاقو رکھ کے سینے سے گزارتے ہوئے پیٹ تک لائی اور پھر اسے سر کے بالوں سے کھینچ کے کھڑا کیا، جس کے جسم سے پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سر پہ کتنی گہری چوٹ آئی تھی۔ نبال نے اس شخص کو دیوار کی جانب کھینچتے ہوئے کہا، جو درد سے چلا رہا تھا مگر چیخیں منہ پہ لگی ٹیپ میں ہی دب گئی تھیں۔ سینہ جیسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو، اور پھر اس شخص کا سر دیوار میں اتنی زور سے مارا، نہ جانے کتنے وار کیے کہ وہ اس درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان گنوا چکا تھا۔ پھر یہی حال دوسرے کا کیا مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور پھر اسے یوں ہی تڑپتے ہوئے چھوڑ کے باہر آئی۔ مانا کہ تم چاروں کو جنگل میں آنے کا بولا تھا، لیکن یہ شرط تو نہیں رکھی تھی میں نے کہ چڑیلیں بن کے آ جانا۔ ارحم نے ان چاروں بہنوں کے کپڑوں پہ چوٹ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ چاروں نے بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اور خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مائسا نے ابرو اچکا کے ارحم سے پوچھا، جو خود ریڈ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ میری تو جنگل کی چڑیلوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، اگر کسی نے کھانے پہ انوائٹ کر لیا بس اسی لیے۔ ارحم نے کندھے اچکا کے کہا تو عدنان اور مائسا کا ارحم کی بات پہ کہہ کہا گونجا تھا۔ عدنان، میرے بیگ میں گیس والی بالز نہیں رکھی؟ نبال نے اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے پوچھا تو سب نے حیرانگی سے عدنان کی طرف دیکھا۔ حیام سب کے لیے بیگز لے کے آئی تھی جس میں ضرورت کا سامان رکھا تھا، تاکہ اگر وہ آگے پیچھے ہوں تو ان کے پاس اپنی حفاظت کا سارا سامان ہو۔ نبال کی بات پہ حیام نے پیٹھ سے اپنا بیگ اتارا۔ مائسا اور ارحم نے بھی جلدی سے اپنے بیگ اتار کے دیکھنا شروع کیا، جن میں صرف پسٹلز اور بیلٹس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں۔ صرف حیام کے بیگ میں چند گیس والی بالز تھیں، جبکہ عدنان معصومیت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عدنان، میرا دل تو کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں، جنگلی عورت، نبال نے دانت پیس کے کہا تو عدنان کھسیانی ہنسی ہنس دی۔ عدنان، جب بیگ پیک کر رہی تھیں تو رکھی کیوں نہیں بیٹا؟ ارحم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ایکچولی بھائی میں بور ہو رہی تھی تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئی اور پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ انہیں رکھنا بھی ہے۔ عدنان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو نبال نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کھیلنے والی چیز تھی کیا جو تم کھیلنے لگ گئی تھیں؟ عدنان کی ٹانگ پہ ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تو عدنان نے دانت پیس کے نبال کو دیکھا۔ اب بس بھی کرو اور یہ لو ایک ایک رکھ لو، اور جہاں زیادہ ضرورت محسوس ہو وہاں ان کا استعمال کرنا۔ حیام نے اپنے بیگ میں سے نکال کے ان کی جانب بڑھائی تو نبال اور مائسا نے اس کے ہاتھ سے تھام لی، جبکہ عدنان ویسی رونی شکل بنا کے کھڑی رہی۔ پکڑ لو عدنان، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، حیام نے زبردستی عدنان کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو مائسا نے اپنی ڈرامے باز بہن کی اداکاری دیکھ کے گہری سانس بھری۔ پسٹل لوڈ ہے نا تم لوگوں کی؟ ارحم نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس پہ ان چاروں نے اس بات میں سر ہلایا۔
جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ میپ نکالو حیام، اور ہم نے پلٹ کے حیام سے کہا تو اس نے میپ نکالا اور نیچے پھیلا کے زمین پہ رکھ دیا۔ جھرنے سے 50 فٹ اور روڈ سے 180 فٹ، اور ہم لوگ روڈ سائڈ سے آئے ہیں، اور اب تک 100 فٹ تو ہو گیا ہوگا، اب مزید آگے 80 فٹ تک چلنا ہے۔ حیام نے میپ پہ ہائی لائٹس کیے گئے پوائنٹس کو دیکھ کے کہا تو ان سب نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ 1 منٹ، بیسمنٹ کا دروازہ انان کو لاک کرنا تھا نا؟ مائسا نے کچھ یاد آنے پہ رک کے انان کی جانب دیکھ کے کہا، جس پہ انان نے سٹ پٹا کے ان چاروں کی جانب دیکھا۔ انان کہہ دو کہ تم دروازہ لاک کر کے آئی ہو، کیونکہ کیسر حیات اور پھپھو کو میں نے باندھا نہیں تھا۔ حیام نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، نہیں مطلب میں کر کے آئی ہوں، اب میں اتنی بھی کام چور نہیں ہوں۔ انان کے کہنے پہ ان چاروں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اف، میں کیسے بھول گئی، لیکن سیکیورٹی تو ہے نا، اور ویسے بھی وہ تو بے ہوش تھے، کچھ نہیں ہوتا۔ خود ہی سے بڑبڑاتے ہوئے انان نے اپنے قدم ان کے پیچھے لیے۔ مطلوبہ جگہ پہ پہنچ کے انہوں نے ارد گرد دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس دن حیام آئی تھی، وہی جھونپڑی اور ٹینٹ وہاں موجود تھے۔ 75 تو یہاں ہو رہے ہیں ٹینٹ کے باہر، تو مطلب راستہ اس کے اندر ہے، ارحم نے پرسوچ لہجے میں کہا تو حیام نے اسے پیچھے کر کے قدم اندر رکھے۔ 80، حیام نے ایک جگہ پہ پاؤں مارتے ہوئے کہا تو ارحم نے نیچے بیٹھ کے جگہ کا جائزہ لینا شروع کیا، پھر اپنے بیگ میں سے ایک باریک چاقو نکال کے اس جگہ کے ارد گرد پھیرنا شروع کیا تو مٹی سائڈ پہ ہونے لگی، جس پہ ارحم نے چاقو تھوڑا سا اندر کو گھسایا تو وہ چھوٹا سا لوہے کا گیٹ اوپر کو ہو گیا، جبکہ انان لوگ تجسس سے اسی جگہ کو دیکھ رہی تھیں۔ دروازہ جیسے ہی اوپر کو ہوا، نیچے سیڑھیاں دکھائی دیں، جس پہ ارحم نے حیام کی طرف دیکھ کے سر ہلایا اور ان سیڑھیوں سے نیچے جانا شروع کیا۔ ایسے ہی پھر وہ چاروں اس کے پیچھے نیچے اتری۔ وہ جیسے ہی نیچے اترے تو وہ جگہ انہیں کسی گفا کی طرح لگی، جس میں کئی راستے بنے ہوئے تھے، ہر راستے میں آگ جلا کے روشنی کی گئی تھی۔ بہت ہی کوئی رومانٹک لوگ ہیں یہ تو، انان نے جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو مائسا نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہاں پہ 6 راستے ہیں، میں پہلے جاتا ہوں، حیام تم دوسرے پہ جاؤ، انان تم تیسرے میں جاؤ، نبال اور مائسا تم ان دونوں میں، اور ہم نے سب راستوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میپ کے حساب سے یہ راستے اختتام پہ ایک دروازے پہ ختم ہوتے ہیں، جہاں ان کا میٹنگ روم ہے، ان سب سے گزرتے ہوئے ہمیں وہاں جانا ہے، حیام نے کہا تو ان سب نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اف، اتنی ٹھنڈ، اوپر سے یہ پانی، بسام نے کپ کپاتے ہوئے کہا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی وہ لوگ ٹینٹ میں داخل ہوئے تو انہیں وہ دروازہ کھلا ہوا دکھا، یا تو وہ لوگ اسے اندر سے بند کرنا بھول گئے ہیں یا پھر کوئی اور بھی یہاں آیا ہے۔ شامیر نے پلٹ کے حسام کو دیکھ کے کہا، جو خود پرسوچ نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں حیام تو نہیں؟ دانیال نے سوچتے ہوئے کہا تو شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ پولیس والا بھی واپس آ گیا ہے، اس کے واپس آنے کی وجہ سے ہی وہ ڈیلے کر رہے تھے۔ شامیر نے اٹھتے ہوئے کہا تو پولیس والے کے ذکر پہ فاتین اور حسام نے جبڑے بھینچے، تو پھر اللہ کا نام لے کے داخل ہو، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ دانیال نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے بھی اس بات میں سر ہلا کے اس کے پیچھے قدم لیے۔ وہ لوگ بھی ایک ساتھ نہیں گئے ہوں گے، تو ہم بھی الگ الگ راستوں پہ جاتے ہیں، فاتین نے کہہ کے قدم آگے بڑھائے اور ان سب راستوں کو دیکھنے لگا۔ میں اس پہلے راستے پہ، حسام تم ساتھ والے، فاتین تم تیسرے سے جانا، اور دانیال اور بسام تم اس راستے سے ایک ساتھ جانا، شامیر نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے قدم شامیر کے بتائے گئے راستوں کی جانب بڑھائے۔ سواگت نہیں کرو گے ہمارا؟ حیام نے مسکراتے ہوئے سامنے پیٹھ کیے کھڑے گارڈز کو دیکھ کے کہا، جو نسوانی آواز سن کے ایک جھٹکے میں اس کی جانب مڑے۔ ان میں سے ایک حیام کی جانب بڑھا تو حیام نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے کلا بازی لگائی تو اس کے دونوں پاؤں سامنے والے کی تھوڑی پہ لگے، جس سے وہ منہ کے بل نیچے گرا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس شخص کی ٹانگوں کو پکڑ کے نیچے گرایا اور اپنی جیکٹ میں لگے چاقو کو نکال کے
دونوں کی گردنوں پہ وار کیا۔ شور کی آواز سن کے چھوٹے چھوٹے دروازوں میں سے کچھ لوگ نکل کے باہر آئے۔ اس سے پہلے کہ حیام بیگ میں ہاتھ ڈال کے وہ گیس نکالتی، انہوں نے حیام پہ حملہ شروع کر دیا۔ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی راڈ سے حیام پہ وار کرنا چاہا، جسے پیچھے کو جھک کے حیام نے ناکام بنایا اور سیدھے ہو کے اس پہ گولی چلائی تو وہ منہ کے بل گر گیا، جبکہ دوسرے شخص نے وہی راڈ اٹھا کے حیام پہ وار کرنا چاہا تو حیام نے اپنے ہاتھ میں راڈ پکڑ لی اور اپنی دائیں جانب سے آتے شخص کے پیٹ میں ٹانگ مار کے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف متوجہ ہوئی، راڈ پر زور ڈال کے اپنی طرف کیا، جس کی وجہ سے وہ شخص حیام کی طرف لڑکھڑایا تو حیام نے اپنے سر سے اس کے سر پہ ٹکر ماری۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گرا۔ اپنے پیچھے کسی شخص کی موجودگی محسوس کر کے جیسے ہی وہ پلٹی، ایک شخص حیام پہ بندوق تانے کھڑا تھا۔ ابھی وہ وار کرتا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن میں بازو ڈال کے ایک جھٹکا دیا، جس کے باعث وہ زمین بوس ہو گیا۔ اپنے سامنے حسام کو دیکھ کے حیام کے ہونٹوں پہ خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جبکہ حسام خون خوار تیور لیے حیام کی جانب بڑھا۔ حیام کا بازو شدت سے اپنی گرفت میں لے کے اس کی پیٹھ سے لگا کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ جو تمہیں مرنے کا شوق ہے نا، ایک بار یہاں سے صحیح سلامت نکل جائیں پھر اپنے ہاتھوں سے پورا کروں گا، دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا۔ تو حیام نے منہ بسور کے حسام کو دیکھا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو حسام نے اپنے جبڑے بھینچ کے خود پہ ضبط کیا۔ پہلے اندر والوں سے نمٹ لوں، پھر تمہارا علاج بھی کرتا ہوں۔ حیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ عنان جس جانب سے آئی تھی وہ جگہ اسے کوئی جیل ہی لگی۔ بڑی بڑی سلاخوں کے پیچھے لڑکیوں کے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانک کے انہیں قید کیا گیا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے عنان نے سختی سے اپنے لب بھینچے، اپنے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھامی اور قدم آگے بڑھائے۔ عنان کی پریکٹس اتنی اچھی ہوئی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں میں بھی پسٹل تھام کے چلا سکتی تھی، جبکہ عنان کی نسبت نبال کراٹوں میں بیسٹ تھی۔ اوئے تم کون ہو؟ ایک نشے میں دھت آدمی لڑکھڑاتے ہوئے عنان کی جانب بڑھا تو عنان کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم لوگوں کے برے کاموں کا انجام ہوں میں، طنزیہ لہجے میں کہہ کے اس شخص کے سر کا نشانہ لگایا۔ کسی کے گرنے کی آواز سے اگلی سلاخوں سے کچھ لوگ نکل کے باہر آئے۔ عنان کو وہ بھی اس وقت نشے کی حالت میں دکھے۔ وہ تو عنان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان لڑکیوں کی اجڑی حالت دیکھ پاتی، اسی لیے اس نے ان کی جانب دیکھے بغیر قدم آگے بڑھائے کہ وہ پہلے ان شیطانوں کو انجام پہ پہنچانا چاہتی تھی۔ لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ پیچھے رہ جانے والی سلاخوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، شاید وہ بھی انہی کی طرح نشے میں دھت تھے کہ وہ عنان کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے عنان کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ عنان نے مسکراتے ہوئے اپنے پسٹلز بیلٹ میں لگائے اور قدم ان کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ وار کرتے، عنان نے انہیں دھنک کے رکھ دیا، پھر اپنی جیکٹ میں سے چاقو نکالا اور ان سب کی آنکھوں میں گھسا دیا۔ اب دیکھ کے دکھاؤ اپنی ان غلیظ نظروں سے کسی کو، دانت پیستے ہوئے چلا کے کہا۔ تبھی اپنے پیچھے گولی چلنے کی آواز پہ عنان نے سرعت سے پلٹ کے پیچھے دیکھا، جہاں فاتین نے عنان کے پیچھے کھڑے شخص پہ گولی چلائی تھی۔ سرگوشی سے بھی کم آواز میں فاتین کا نام لیا، جس کی آواز شاید عنان کے کانوں میں بھی نہیں پہنچی تھی، جبکہ فاتین کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی، اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ عنان کو دیکھ کے اپنے بازو وا کیے تو فاتین کا اشارہ سمجھ کے عنان زمین سے اٹھتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں فاتین کے گلے سے آ لگی۔ اپنے دونوں بازو مضبوطی سے فاتین کی گردن میں باندھ لیے، جس پہ فاتین نے عنان کو خود میں بھینچ لیا۔ محبت سے چور نم لہجے میں پکارا تو فاتین کا دل الگ ہی لے پہ دھڑکا۔ کی جان، عنان کو خود میں بھینچتے شدت سے کہا تو عنان نے اپنا چہرہ فاتین کی گردن میں چھپا لیا۔ اپنی گردن پہ نمی محسوس کر کے فاتین نے تڑپ کے عنان کا چہرہ اپنے سامنے کیا، جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ واٹ ہیپنڈ یار؟ عنان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا
تو عدنان نے نم پلکیں اٹھا کے فاتحین کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ مرنے دیتے مجھے، بچایا کیوں؟ یہ موت اس موت سے تو آسان تھی جو کل تم نے اپنے لفظوں سے مجھے دی تھی۔ عدنان کے نم لہجے میں کہنے پہ فاتحین نے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ اگر اب تم نے ایسی مزید کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آن، فاتحین نے سرد لہجے میں کہا۔ تو عدنان نے سر جھٹک کے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ تبھی اس کے آگے بڑھتے قدم ساکت ہو گئے جب فاتحین نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ فاتحین راجپوت مرتا ہے تم پہ آن، تمہارے کہنے پہ ہنستے ہنستے موت کو بھی گلے لگا سکتا ہے، مگر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ شدت بھرے لہجے میں سرگوشی کرتا وہ عدنان کو کپ کپانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ گردن موڑ کر عدنان نے فاتحین کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے اسے ہی دیکھنے میں محو تھا۔ عدنان کے دیکھنے پہ ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ آئی۔ جھک کے عدنان کے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑا اور آگے ہو کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ نبال اپنے سامنے آنے والوں کو جہنم رسید کرتی آگے بڑھ رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پہ پلٹی۔ اپنے سامنے دانیال اور بسام کو دیکھ کے شدید حیرت ہوئی۔ نبال مائسہ کدھر ہے؟ بسام نے بے چینی سے پوچھا تو نبال نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو بسام جلدی سے پلٹتا اس جانب بڑھا جبکہ دانیال سنجیدہ نظروں سے نبال کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بھاگنے کے انداز میں نبال کی طرف بڑھا۔ نبال ابھی کچھ سمجھتی کہ دانیال نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر دائیں جانب کو اپنا جسم ہوا میں اٹھا کے پیچھے سے آتے شخص کی گردن پہ اپنی ٹانگوں میں دبا کے اسے زمین بوس کیا، جبکہ نبال کو اپنے کندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نبال کو اپنے ہاتھ سے اپنے پیچھے کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، اپنے سامنے آنے والوں کے سینوں پہ وار کرتا، انہیں جہنم رسید کرتا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی نبال آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو دانیال اسے گھور کے دیکھتا اور بازو سے کھینچ کے اسے اپنے پیچھے کر دیتا، جس پہ نبال گہری سانس بھر کے رہ جاتی۔ اپنے سامنے ایک معصوم لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنتے دیکھ کر مائسہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ دیوار سے اپنی پشت ٹکا گئی۔ وہ جیسے ہی یہاں آئی تھی وہاں ایک جھنڈ میں کافی مرد کھڑے تھے۔ مائسہ کو لگا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی تو اس نے وہ گیس نما بال وہاں پھینکی۔ اس کے بعد وہ لوگ سیکنڈز میں ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ ان کے بے ہوش ہونے پہ مائسہ آگے بڑھی مگر ان لوگوں کی گردنوں پہ وار کرنا نہیں بھولی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اسے باہر کھڑے ان درندوں کی موجودگی کا اصل مقصد سمجھ میں آیا۔ یہ واحد چیز تھی جہاں مائسہ راجپوت خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے مگر وہ درندے بنا مائسہ کی موجودگی پر دھیان دیے اس معصوم کو نوچنے پہ لگے ہوئے تھے۔ تبھی مائسہ کو اپنے چہرے پہ کسی کی گرفت محسوس ہوئی مگر وہ اس وقت خود کو اتنا بے جان محسوس کر رہی تھی کہ خود کو چھڑوانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ جب پیچھے موجود وجود نے ایک ہاتھ منہ پہ رکھ کے دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھ کے پیچھے کو کھینچ کے دروازے سے باہر نکال کے دیوار سے اسے لگایا اور خود مائسہ کے سامنے آیا۔ نیلی آنکھیں اس وقت خوف اور وحشت لیے ہوئے تھیں، جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا، جسے دیکھ کے بسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ اندر سے آتی چیخو پکار کو سن کے بسام نے مائسہ کے کانوں پہ ہاتھ رکھنے چاہے، جس نے بسام کے ہاتھ جھٹک کے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بسام اسے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی، بسام کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے روتے ہوئے کہا تو بسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میرے ساتھ، بسام نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو مائسہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بسام نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ کمزور لوگ ہیں مائسہ جو اپنی درندگی دکھا کے خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ تم بہادر ہو، ان کا مقابلہ کرو اور انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ مائسہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھ کے بسام کو اپنے جسم میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ مائسہ کا ہاتھ چھوڑ کے بسام ان کی جانب بڑھا اور اندھا دھند انہیں مارنے لگا، جبکہ مائسہ پہلے تو کچھ دیر بت بنی کھڑی رہی،
اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے، مگر لڑکی کے کراہنے کی آواز پہ چونکی جو زار و قطار چیخ چیخ کے رو رہی تھی۔ اپنا کوٹ اتارے جلدی سے لڑکی کے جسم کو ڈھانپا اور بسام کی طرف دیکھا جس پہ ایک شخص پیچھے سے وار کرنے والا تھا۔ ایک ہی جست میں اس شخص کے پیچھے پہنچ کے چاقو اس کی گردن پہ رکھ کے بری طرح سے وار کیا۔ وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا۔ جب مائسہ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئی، گلاس میں پانی ڈال کے لڑکی کے منہ سے لگایا، جسے روتے ہوئے اس نے بمشکل پیا، جبکہ بسام نے اپنا رخ سامنے دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ بھوری آنکھیں اس وقت لہو چھلکانے کو تیار تھیں، مٹھیاں بھینچ کے خود پہ ضبط کیا۔ لڑکی کے روتے روتے جب غنودگی میں وہ جانے لگی تو مائسہ نے اسے ٹھیک کر کے صوفے پہ لٹایا، بری طرح سے اپنے لب کچلتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اپنے قدم بسام کی جانب بڑھائے جو پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ مائسہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، بسام کے سینے میں چہرہ چھپاتے جیسے خود کو اس ظالم دنیا سے محفوظ کرنا چاہا، جبکہ بسام نے خاموشی سے اپنا حصار مائسہ کے گرد باندھا۔ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے مائسہ کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے اسے آنکھوں سے رونے سے منع کیا۔ مائی بریو بیوٹی، بسام کی سرگوشی پہ مائسہ نے نم پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ جب بسام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور قدم آگے بڑھائے، وہ سب ایک ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر ایک ہال نما جگہ میں داخل ہوئے، جہاں کچھ لڑکیاں ڈانس کرنے میں مصروف تھیں اور کچھ لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد موجود کرسیوں پہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب ایک دروازے سے ارحم اور شاہ میر، دوسرے سے حیام اور حسام، تیسرے سے فاتین اور انان داخل ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد نبال اور دانیال اور پھر مائسہ اور بسام داخل ہوئے، جس پہ ڈانس کرتی لڑکیاں رک گئیں۔ انان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر نکلنے کا کہا تو وہ لڑکیاں بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلیں، جبکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو چونک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ ہتھیار تھامتے کہ حسام لوگ ان پہ ٹوٹ پڑے۔ حیام جس آدمی کی جانب بڑھتی تھی ابھی وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگا پاتی کہ حسام صاحب اس سے آگے آ جاتے، جسے دیکھ کے حیام گہری سانس بھر کے رہ جاتی۔ سالی ہٹ راستے سے، ایک آدمی نے نبال کو کندھوں سے پکڑ کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو اپنے سامنے کھڑے شخص کی درگت بنانے میں مصروف تھی۔ کندھوں سے کھینچنے پہ نبال لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اسی شخص نے پوری طاقت سے نبال کے چہرے پہ تھپڑ جڑا، جس کے باعث نبال زمین بوس ہوئی، جبکہ یہ منظر دیکھ کر دانیال کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئیں۔ تن فن کرتا ایک ہی جست میں اس آدمی کی طرف بڑھا جو باہر نکلنے کو پر تول رہا تھا۔ اس شخص کا بازو اپنے شکنجے میں لے کے پوری طاقت سے گھمایا کہ بازو ٹوٹنے پہ اس شخص کی دردناک چیخیں گونجی۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس شخص کا سر سامنے دیوار میں پوری قوت سے مارتے دانیال نے غراتے ہوئے کہا۔ اس شخص کو جہنم رسید کرنے کے بعد دانیال نے اپنا رخ نبال کی طرف کیا، جس کے ہونٹ سے زخم رس رہا تھا، جسے دیکھ دانیال نے بامشکل اپنے اشتعال پہ قابو پایا۔ پیچھے مڑ کے اس مرے ہوئے شخص پہ پھر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اب اگر تم نہ ہٹیں تو یہ نہ ہو حیام کہ انہیں چھوڑ کے مجھے 2 تھپڑ تمہیں لگانے پڑ جائیں۔ حسام نے دبے دبے لہجے میں غراتے ہوئے حیام سے کہا، جو آگے بڑھ کے ان لوگوں پہ وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حسام ہر بار اسے روک کے پیچھے کر رہا تھا۔ تبھی ارحم کی نظر حیام کا نشانہ لیتے شخص پہ پڑی تو ایک ہی جست میں وہ حیام کی طرف بڑھا۔ اپنے پیچھے گولی کی آواز سن کر اور ارحم کی چیخ سن کر حیام جھٹکے سے مڑی، جہاں ارحم نے درد برداشت کرتے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ شخص دوبارہ سے گولی چلاتا کہ حیام نے آگے بڑھ کے ارحم کو سائیڈ پہ دھکا دیا اور اس کے سامنے خود کھڑی ہو گئی، لیکن تب تک وہ شخص گولی چلا چکا تھا جو حیام کے سینے کو چیرتے ہوئے گزر گئی۔ نیچے گرنے سے پہلے وہ اس شخص پہ گولی چلانا نہیں بھولی تھی۔ حیام کے نیچے گرنے پر حال میں موت سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حسام راجپوت بے جان ہوتا گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ اپنے سامنے اپنی زندگی کو خون میں لت پت دیکھ کر
جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ تو اسے کسی شخص کی طرف بڑھنے ہی نہیں دے رہا تھا کہ کہیں اسے چھوٹی سی بھی چوٹ نہ لگ جائے، لیکن اب وہ خون میں لت پت اس کے سامنے زمین پہ پڑی تھی۔ سب سے پہلے شامیر کو ہوش آیا۔ وہ جلدی سے ارحم کی جانب بڑھا، جبکہ دانیال نے حیام کی طرف دیکھا، اسے اپنے بازوؤں میں بھر کے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ میل ڈاکٹر نہیں جائے گا۔ آئی سی یو میں داخل ہوتے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کے حسام نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے فاتین کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، تو دانیال نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ مر جائے گی وہ، دانیال نے دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا۔ تو حسام نے خون خوار نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ تو مر جائے، لیکن میل ڈاکٹر نہیں جائے گا، حسام نے سرد لہجے میں کہا۔ تو فاتین نے گہری سانس لے کے حسام کا ہاتھ ڈاکٹر کے گریبان سے ہٹایا۔ نہیں جائے گا میل ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر کرن کو بھیجیے، فاتین نے ڈاکٹر سے کہا۔ تو وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں فیمیل ڈاکٹر آئی، جس نے سر ہلا کے فاتین کو سلام کیا اور آئی سی یو میں داخل ہو گئی، جبکہ عنان اپنے گلے سے لگی ہوئی روتی مائسہ کو چپ کروا رہی تھی۔ دانیال نے مڑ کے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ آزمائشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ انہیں دکھ درد سے بچانا چاہتے تھے، مگر ہر بار پہلے سے بڑھ کے گہرا زخم مل رہا تھا۔ دانیال نے نبال کی طرف دیکھا، جس کے ماتھے پہ ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ساکت سی زمین پہ نظریں ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر گزرتا پل حسام راجپوت کو بے جان کر رہا تھا۔ آئی سی یو کے دروازے سے سر ٹکائے، نہ جانے وہ کتنے ہی آنسو بہا چکا تھا۔ تبھی کچھ یاد آنے پہ اپنے قدم پریئر روم کی طرف بڑھائے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے زخموں سے چور اور لہو لہان وجود لیے تیرے در پہ آیا ہوں۔ مجھ پہ رحم کر دے میرے اللہ، میرے حال پہ رحم کر دے۔ مجھ سے حیام کو مت چھیننا اللہ، میں نہیں جی سکوں گا۔ ہچکیوں سے روتا ہوا وہ کہیں سے بھی مغرور حسام راجپوت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دعا مانگ کر آئی سی یو کی جانب آیا تو ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر ایک ہی جست میں اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ اپنی آواز پہ قابو پا کے کہا۔ تو ڈاکٹر نے مسکرا کے حسام کی طرف دیکھا۔ آپ اسے معجزہ کہہ لیں یا کچھ بھی، آپ جلدی سے بتائیں ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر کی بات کاٹتے ہوئے حسام نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تو عنان نے اٹھ کے حسام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ الحمدللہ سے ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ حسام کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے بے جان وجود میں روح پھونک دی ہو، جبکہ آخری بات پہ اس نے ٹھٹک کے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ بچہ؟ ٹوٹے ہوئے لفظ منہ سے ادا ہوئے تو ڈاکٹر نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل مسٹر حسام، یور وائف از 1 week پریگننٹ، اور یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ اتنا خون بہہ جانے کے باوجود ان کے بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑا، ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا، جبکہ حسام ساکت سا بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عنان اور مائسہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہیں روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، ان کے ہوش میں آنے پہ آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے عنان کی طرف دیکھ کے کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ حسام ابھی بھی اپنی جگہ پہ ساکت کھڑا تھا۔ بھائی، آپ پاپا بننے والے ہیں اور میں خالہ، حسام کے گلے لگتے عنان نے روتے ہوئے کہا۔ تو جیسے حسام کا سختہ ٹوٹا، عنان کو پیچھے کر کے حسام راجپوت ہاسپٹل کے کوریڈور میں ہی سجدہ ریز ہو گیا۔ مانا کہ حسام راجپوت کو اپنے رب سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، مگر اس کا رب بے شمار نوازنے والا تھا نا۔ حسام راجپوت نے جب جب اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا تو اسے اس سے بڑھ کے نوازا گیا تھا۔ مائسہ اور عنان نے نم نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ حیام اور ارحم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عنان لوگ حیام سے مل کے اب ارحم کے روم میں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اب حسام اس سے مل لے، جو کب سے باہر بیٹھا ہوا تھا، ہر بار دروازے کے پاس جا کے پلٹ جاتا، اور اب ہمت کر کے حسام نے اپنے قدم اندر رکھے، پیچھے دروازے کو لاک کرتا ہوا وہ کھڑکیوں کی جانب آیا، کھڑکیوں کے شیشوں پہ کرٹنز برابر کرتے ہوئے اپنے قدم حیام کی جانب بڑھائے۔
آنکھیں نم تھیں مگر ایک خوبصورت سی چمک لیے ہوئے تھیں۔ حیام کے پاس آ کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے، اس کے چہرے پہ جھک آیا۔ ہونٹوں پہ نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ جھک کے حیام کے ماتھے پہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا۔ دونوں گالوں کو چھو کر نظر نیلے پڑتے ہونٹوں پہ گئی تو جھک کر انہیں نرمی سے چھوا۔ شکریہ زندگی، نم لہجے میں کہتے نظریں حیام کے پیٹ پہ مرکوز کی۔ ہاتھ ہٹا کے پیچھے ہوا اور حیام کے پیٹ کے پاس ٹک گیا، اور پھر اس دن کی طرح بنا کسی چیز کی پرواہ کیے حیام کی شرٹ پیٹ پر سے سرکائی، نرمی سے اپنے ہاتھ کی پشت پیٹ پہ پھیرتے ہوئے اس احساس کو محسوس کرنا چاہا۔ جھک کے نرمی سے اپنے ہونٹ حیام کے پیٹ پہ ثبت کر دیے۔ انان لوگوں نے ابھی حیام کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ بات اسے حسام بتائے۔ حیام نے مسکراتی نظروں سے حسام کو دیکھا۔ مجھے تو لگا تھا مجھ سے ناراض ہوں گے، مگر یہاں تو موصوف مسکرا رہے ہیں۔ حیام کے کہنے پہ حسام کا دلکش کہا گونجا۔ موصوف اپنی پیاری سی بیٹی کی آنے کی خوشی میں اس کی پیاری سی ماما کو معاف کر رہے ہیں۔ حیام کی ناک دباتے ہوئے کہا تو حیام نے حیران نظروں سے حسام کی جانب دیکھا۔ آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ تمہیں اپنا آپ ادھورا لگتا تھا نا؟ دیکھو آج تم مکمل ہو گئی، اور میں بھی۔ حیام کے رخسار پہ اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، اور جھک کے حیام کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نہ سنوں، اور ان آنکھوں میں آنسو بھی نہ دیکھوں، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ، حسام نے سخت لہجے میں کہا۔ تو حیام نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اب اٹھ کے حیام کو نرمی سے ایک سائڈ پہ کر کے اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ حیام کے پیٹ پہ رکھے جبکہ دوسرا اس کے سر کے نیچے رکھے حیام کے چہرے کو دیکھنے میں محو تھا، جو پھر سے غنودگی میں جا رہی تھی۔ جھک کر اپنے لب شدت سے حیام کے گال پہ ثبت کیے، اور اسے دیکھتے دیکھتے خود بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ حیام اور ارحم کے بارے میں جیسے ہی رضوان صاحب کو پتہ چلا تو وہ فردوس بیگم اور اختر صاحب کے ساتھ پاکستان لوٹ آئے۔ آ کے انہوں نے رخصتی تب تک ڈیلے کر دی جب تک حیام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، جبکہ فردوس بیگم نے چاروں لڑکوں کے رخصتی تک گھر میں آنے پہ پابندی لگا دی تھی، جس پہ بسام اور فاتحین نے رونی شکلیں بنا کے مائسہ اور انان کو دیکھا، جبکہ دانیال سنجیدہ تاثرات چہرے پہ سجائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ مگر حسام راجپوت کو کون روک سکتا تھا؟ بات صرف اس کی بیوی کی نہیں تھی، اس کے ہونے والے بچے کی بھی تھی۔ فردوس بیگم کی لاکھ گھوریوں کے باوجود وہ رضوان صاحب کو کہہ چکا تھا کہ وہ روز حیام سے ملنے آیا کرے گا، اور اگر ان کو یا نانی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی بیوی کو ابھی اس کے ساتھ رخصت کر دے، وہ بہت اچھے سے اس کا خیال رکھ لے گا۔ جس پہ رضوان صاحب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور پھر اسے گھر آنے کی اجازت دے دی، جبکہ فردوس بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حسام کی فراٹے بھرتی زبان کو کاٹ دیتی۔ عجیب بے شرم لڑکے ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں رضوان، اللہ نے چن چن کے ایسے منہ پھٹ اور بے شرم داماد تجھے دیے ہیں، ضرور تیرے کسی گناہ کی سزا ہے، فردوس بیگم نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا، تو رضوان صاحب نے تعصب سے سر ہلایا۔ آج سے 5 سال پہلے اپنے پیٹ میں ہوتے شدید درد کی وجہ سے حیام ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی تھی، تو وہاں اس کی ملاقات ایک نئی ڈاکٹر سے ہوئی۔ حیام کی ان سے کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ پاکستان کافی سالوں بعد آئی تھیں۔ جب حیام نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے، جس کے بعد انہوں نے اس کا میڈیسن کا پروسیجر اسٹارٹ کیا، اور پچھلے 5 سال سے حیام بنا کسی کو بتائے وہ میڈیسنز لے رہی تھی، مگر حیام کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونکی، جہاں سے حسام مسکراتے ہوئے داخل ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں بیگ تھامے بیگ کو ٹیبل پہ رکھا اور قدم حیام کی جانب بڑھائے، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ سکون نہیں ہے نا تمہیں؟ حیام کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے مدھم سرگوشی کی، تو حیام نے اپنی آنکھیں موند کے سر حسام کے سینے سے ٹکا دیا۔ میرا سکون تو آپ ہیں۔ حیام کے اتنے خوبصورت اظہار پہ
حسام کو اپنے رگو پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ حیام کی گردن سے بال ہٹا کے نرمی سے اپنا لمس وہاں چھوڑا اور اسے باہوں میں بھر کے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ حیام کو نرمی سے بیڈ پہ لٹا کے فرسٹ ایڈ باکس لے کے آیا، جسے دیکھ کے حیام نے منہ بسورا۔ میں کر چکی ہوں پٹی چینج حسام، حیام نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو حسام نے گھور کے اسے دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ کندھے اچکا کے حیام کی شرٹ کے بٹن کھول کے اسے کندھے سے ایک سائڈ پہ کھسکایا اور جھک کر اس کے زخم پہ اپنا دہکتا ہوا لمس رکھا، جبکہ حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ حیام اور ارحم کو ہاسپٹل بھیجنے کے بعد بسام اور شاہمیر نے وہاں موجود لڑکیوں کو شاہمیر کے سیکرٹ ہاسپٹل پہنچایا تھا، جہاں وہ اپنے کسی کیس میں زخمی ہوئی لڑکیوں کو یا بچوں کو لے کے آتا تھا۔ انہیں ہاسپٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گینگ کے زخمی لوگوں کو لیے شاہمیر کے بیسمنٹ میں آئے، جہاں ان سے یہ معلومات ملی کہ میٹنگ ہونے سے پہلے ان کے موبائل پہ ایک دوسرے سے ان کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میٹنگ کا ایک ٹائم مقرر ہے اور ہر کوئی اس وقت اس دن وہاں موجود ہوتا تھا، اور ان کا صفیہ بیگم اور کیسر حیات سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ بس ان لوگوں کے کہنے پہ دوسرے لوگوں کا قتل یا اغوا کرتے تھے، لیکن وہ کس کا قتل کر رہے ہیں، کوئی کیوں کروا رہا ہے، اس بات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ انہیں بس اپنے پیسوں سے مطلب ہوتا تھا۔ اتنے سالوں سے ان کے ساتھ کام کرنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیسر حیات ایک بزنس مین ہے، یہ بات تو عام لوگوں کو بھی پتہ تھی، تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا۔ اتنے دن کی مصروفیات میں بسام کو مائسہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جس دن وہ آیا اس دن فردوس بیگم نے نکال دیا۔ اب پائپ سے چڑھتے ہوئے وہ مائسہ کے ٹیرس میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا اسے مائسہ نہ دکھی، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس سے بسام نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ شاور لے رہی ہوگی۔ 10 منٹ، 20 منٹ، اب آدھا گھنٹہ ہونے کو آ گیا تھا۔ مسلسل شاور کی آواز آ رہی تھی۔ مائسہ، یار کتنا ٹائم اور لگاؤ گی؟ بسام نے جھنجھلاتے ہوئے دروازے پہ دستک دے کے کہا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا اور وہ میڈم باہر نکلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ 5 منٹ میں اگر تم باہر نہ نکلیں تو میں اندر آ رہا ہوں، بسام نے لہجے کو حد الامکان سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ مائسہ کو تنگ کرنے کا سوچ کے آنکھیں شوخی سے چمک رہی تھیں۔ مگر 5 منٹ گزرنے کے بعد بھی مائسہ کی کوئی آواز نہیں آئی تو بسام کو فکر لاحق ہوئی۔ پھر ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ بسام جیسے ہی اندر داخل ہوا واش روم میں اندھیرا تھا، جسے دیکھ کے بسام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ہاتھوں سے ٹٹول کے لائٹ آن کی، نظریں جیسے ہی شاور کے نیچے ساکت بیٹھی مائسہ پر گئیں تو بسام کو لگا کسی نے اس کا دل اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہو۔